اس پارہ میں 3 حصے ہیں۔ سورہ فرقان ہے، اس کا آخری حصہ ہے۔ سورہ شعراء یہ مکمل ہیں، اور پھر سورہ نمل ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ فرقان کے آخری حصے میں مندرجہ ذیل احکامات ہے۔ اللہ رب العزت نے روز قیامت انسان افسوس سے کہے گا، یہ بیان فرمایا اللہ نے کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، یعنی قیامت والے دن انسان پچھتائے گا کہ فلاں کو میں دوست نہ بناتا۔ دنیا میں اپنے دوست اور ساتھی سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے اور ایمان والے رکھیں، اور آدمی کیونکہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور صحبت کا اثر بہت برا ہوتا ہے۔ برحال جو ہے اچھی صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے اور بری صحبت کا برا اثر ہوتا ہے۔ پھر جو ہے فرمایا کہ انسان بعض اوقات اپنی خواہش کو معبود بنا لیتا ہے، یعنی شرک صرف محض بت پرستی کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جسے انسان اللہ سے بڑا اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک بنائے، وہی جو ہے وہ چیز شرک ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جہاں حکم ہو، جب حکم ہو اس وقت اسی کی بات ماننا، یہ جو ہے یہ توحید ہے، اور اگر اس کے درمیان کوئی اور چیز آ جائے تو یہ جو ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا انسان جسے بھی پکارے وہ نہ تو اسے نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، کیونکہ نفع اور نقصان جو ہے اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو لہذا انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے جس نے پیدا کیا ہے اس نے سارا بندوبست کیا ہوا ہے، اور وہ سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ پھر جو ہے رحمان کے بندے، ان کی صفات جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ کا دوست کیسے بنتا ہے، اللہ کا بندہ، رحمان کا برگزیدہ، رحمان کے قریب کون سے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ صفات بیان فرمایا کہ وہ لوگ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں۔ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب بھی یعنی اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کسی بندے کے ساتھ گرمی سردی ہوتی ہے تو سلام پر اکتفا کرتے ہیں، زیادہ بحث نہیں کرتے، زیادہ جو ہے الجھن میں نہیں پڑتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندوں کی، ولیوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ رات ان کی گزرتی ہے کبھی سجدے میں اور کبھی قیام کرتے ہوئے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھ، اس سے بچا کے رکھ، تو یہ نشانی ہے اللہ کے ولیوں کی۔ اور فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو نہ فضول خرچی کرتا ہے اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتا ہے، بخل بھی نہیں کرتا۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانہ راستہ، معتدل راستہ جو ہے، اعتدال کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور یعنی فضول خرچی کرے بندہ اور کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفات یاد رکھے۔ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتا کسی بھی معاملے میں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، اور نہ ذات اور صفات کے تقاضوں میں۔ یعنی بیماری دور کرنے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، بلکہ ہمیں جو نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے یہ بھی اللہ دے رہا ہے، ہمارا کوئی کمال اس میں نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی یہ نشانی ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق قتل کسی کو نہیں کرتے۔ اور یہ بھی کہ ناحق قتل کی بات ہے، ناحق کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں، ایک مکہ تک نہیں مارتے، اور ناحق کسی کا پیسہ بھی نہیں مارتے، ناحق
किसी को एक जुमला भी नहीं कहते, एक लफ्ज़ भी नहीं कहते। तो अल्लाह के वली तो साफ शफाफ होते हैं। अलबत्ता जो है अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, ज़ाहिर है इंसान है, उनसे ये नहीं कि उनसे ज़िंदगी में कभी कोई गलती हो ही ना, ऐसा नहीं है। फिर भी जो है वो ज़ाहिर इंसान है, इंसान जब गलती हो जाए तो उसके बाद तौबा करता रहे, मुआफ़ी मांगता रहे, तो अल्लाह के करीब हो जाता है। और ये कि जो नस्ली तौर पर या जो है पीछे से जद्दी पुश्ती जो है अल्लाह का वली जिससे हम समझते हैं, इस तरह का तरीका नहीं। आप में से मैं हम सब में से जो अल्लाह के क़वानीन पर अमल करेगा, जो ये सिफ़ात जो बयान की जा रही हैं इन्हें अपनाएगा, वही अल्लाह का दोस्त है। 1 करोड़ भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती यह है कि जिसके पास प्राडो और बड़ी गाड़ी हो और लोग जिसके बड़े जो है हटो बचो कर रहे हैं, और वही जो है हम उसे समझते हैं। नहीं, अल्लाह ताला के नज़दीक जो अल्लाह की बात मानता है वही अल्लाह का बंदा और वही अल्लाह का दोस्त है। और इंसाफ भी यही है, इंसाफ भी यही है, क्योंकि जिसका हक है उसे अल्लाह के इसका मतलब है अल्लाह के दरबार से किसी को हक नहीं मिलता। एक को वली बना दिया और दूसरे को नहीं, जो करेगा वहाँ ही तो इंसाफ है, वो अल्लाह का दोस्त है और उसी की बात जो है अल्लाह ताला मानेंगे, उसकी दुआ कबूल करेंगे। आगे जो है वला यज़नून, वली जो होता है वो जिना नहीं करता, और जिना जो है वो फिजिकली रिलेशन जो है वो वही नहीं होता है बल्कि आंखों का भी है। हदीस के अंदर जो है वो बड़ी डिटेल के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और हाथों का है, बंदा जो है वैसे जिस्म टच और ये सारी चीज़ें जो हैं। फिर वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, फरमाया कि अगर ये काम नहीं करता, इसके बरअक्स करता है, तो फिर तो वो गुनाहगार है, फिर तो वो वली कहाँ होगा। फिर फरमाया कि हाँ, अगर गुनाह हो जाए, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, फरमाया कि जो तौबा करता है, ईमान वाला भी है, अमल भी अच्छा करता है, फरमाया कि फउलाइका यही लोग हैं कि जिनकी गलतियों को, जिनके गुनाहों को, जिनके लग़ज़शों को सिर्फ मुआफ़ ही नहीं किया जाता बल्कि उनके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाता है, उनके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाता है। हज़रात मोहतरम, ये आयत याद रखना, ये सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 70 है और इसे हम पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर जो है ये एक जज्बा पैदा हो कि हम तौबा करें, मुआफ़ी मांगे, और जितने गुनाह हैं सारे ही अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे। कितनी बड़ी जो है, लेकिन बात यह है कि ये आज हमने सीखा है तो पता चला है ना, आज सीखा है तो ये बच्चों को भी मस्जिद के साथ जो है उनका एक शौक पैदा करे मस्जिद में आने का। आगे फरमाया वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, कि अल्लाह का जो वली है वो झूठी गवाही नहीं देता, वो झूठी गवाही नहीं देता। वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, और फरमाया कि जब भी किसी फजूल महफल फजूल जो है वो बातें करने वालों के पास से गुजरता है तो आराम से, मतलब उनके साथ ये नहीं कि वो भी शुरू हो जाए। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और ये दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी औलाद को भी और हमारी बीवियों को भी, हमारी बीवियों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। और घर के अंदर भी तबलीग, हम घर वालों से शर्माते, उनके सामने घर में अकेले जमात नहीं करा सकते, हम उनके सामने ऊंची आवाज से दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते, हम उनके सामने क्यों, हमें जो है वो शर्म आती है, हालांकि बिल्कुल नहीं आती, महसूस नहीं, यानी मुझे भी नहीं करना चाहिए और किसी को बिल्कुल नहीं आती, बल वहाँ जो है वहाँ से ये काम शुरू करना चाहिए और अपने बच्चों को, अपने घर वालों के सामने इस तरह की जो है वो महफिलें करनी चाहिए। दुरूद पाक और जो है कुरान मजीद, इस दर्स व दुरूस का सिलसिला, तो ये सारी चीज़ें जो है फरमाया जो इस तरह के काम करता है वही। और फरमाया वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, यानी अल्लाह का वली ये नहीं कहता कि मुझे जौन सी मर्जी हुकूमत बस मिल जाए, फरमाया नहीं, मुझे नेक लोगों का जो है वो इमाम बनाना, नेक लोगों का इमाम बनाना, ना कि दूसरों का। फिर हज़रात मोहतरम, इस पारा के अंदर जो है
اللہ رب العزت نے یہ جو سورہ فرقان ہے، اور اس کے اندر سورہ فرقان کے اندر اتنی صفات کے یہ بڑی اہم ہیں، باقی میں مختصر کروں گا۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے، سورۃ الشعراء، اور یہ اس کے اندر سورہ شعراء کے اندر ناپ تول پورا کرنے کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ کسی کو نقصان نہ دو، ترازو بالکل سیدھی رکھو، لوگوں کو اشیاء میں کمی نہ کرو اور فساد نہ کرو۔ بڑی عام بات ہے، یعنی چیز جو ہے پوری تول کے بھی، یہاں ناپ تول کی بات ہے، یعنی اگر گن کر دینی ہے، مالٹے اگر 30 کی بات ہوئی ہے تو 29 نہیں دینے ہیں، پورے 30 دینے ہیں۔ کیلے اگر 40 کے ہیں تو 40 کی دینے ہیں، اگر ایک بھی کم ہوا تو ناپ تول میں یہ کمی ہے۔ اور ایسے ہی بجری، ریت اور ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ ڈنڈی ماری جاتی ہے، یہ بھی ناپ تول کے اندر آتی ہے۔ ایسے ہی سبزی ہم تولتے ہیں، ایسے ہی مرغا جو مرغ ہے اس کے اندر ہم بہت زیادہ جو ہے وہ لاپرواہی جو ہے، یہی میں لفظ استعمال کروں گا، لاپرواہی برتتے ہیں، اور اس کے اندر بھی کہ جی اتنی صفائی کا جو ہے وہ ہوتا ہے، اتنے جو ہے یہ چیزیں ناپ تول، اگر اس کے اندر ایسا کیا جائے گا تو پھر عذاب آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے قریبی رشتہ داروں کو برے اعمال سے بچانے کی تلقین کی گئی ہے۔ حق پہنچا دینا فرض ہے، اور اس کے بعد بڑی ذمہ ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دے ہے، یعنی ایک دفعہ بات سمجھا دی جائے، ہمارا بھی یہاں سے یہی ہے، آپ کا بھی یہی ہے، گھر والوں کو بات بتائی جائے اور لڑا نہ جائے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے سورہ نمل جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ نمل جو ہے وہ اس پارہ کے اندر ہے، اور سورہ نمل اس کے اندر مومن فرمایا، مومن وہ ہیں جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور آخرت پر ایمان لائیں، اور پھر جو ہے منکرین آخرت اور ان کے اعمال جو ہیں، منکرین جو آخرت کے منکر ہیں، ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش پرتلسس جو ہے، مزیدار جو ہے وہ کر کے مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا، اور پھر جو ہے وہ بڑھتے پھرتے ہیں۔ پھر جو ہے فرمایا کہ جو کوئی شکر کرے گا اللہ کا، وہ شکر اپنے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اس سے اللہ کو فرق نہیں پڑے گا، یعنی جو بھی نیکی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، وبال یا جزا بدلہ اسی کے اوپر ہے۔ پھر جو ہے اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، یعنی ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو قرآن مجید میں یہ سورہ نمل کے اندر ہی ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندوں اور جنات کی فوج تھی، یعنی انسانوں پر بھی ہوا پرندے وغیرہ جو ہے ان کے اوپر آپ کا تسلط تھا، اللہ نے ان کو مسخر کیا ہوا تھا۔ ایک دن محفل لگی ہوئی تھی تو ہدہد پرندہ جو ہے وہ غائب تھا، تو پوچھا اور کہا کہ اگر آئے گا تو میں سزا دوں گا۔ پرندہ آیا اور یمن سے ہو کر آیا، اس نے آ کر بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ وہاں ایک ملکہ کی حکومت ہے جس کا نام بلقیس ہے، وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر بلقیس کو ایک خط لکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ آیت کریمہ پوری، یعنی بسم اللہ جو ہے اسی سورت کے اندر پوری آتی ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ اختیار کرو اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ بلقیس نے پھر اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، اور بلقیس نے جنگ کے بجائے تحفے بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے جو ہیں فرمایا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے، تو تحفے جو ہیں وہ نہیں لیے۔ جب تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جو مجھے اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے وہ تمہارے تحفوں سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم لشکر کریں گے، لشکر لے کر آئیں گے۔ پھر جو ہے
ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان پھر ملکہ بلقیس نے یہ ارادہ کیا کہ میں ہی آپ کے پاس جاؤں گی۔ اب جو ہے ہوا یہ کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پوچھا کہ کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے کر آئے۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا، اور پھر لیکن ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے پہلے ہی پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دیا، حاضر کر دیا۔ پھر ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی تو اس کا تخت اس کے سامنے تھا۔ پھر اس سے حیران رہ گئی کہ میں جو ہے وہ جب چلی تھی گویا کہ اس وقت تو تخت وہاں تھا، پھر جو ہے یہاں کیسے؟ تو برحال یہ ایک معجزہ تھا۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے جو اللہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہوں، یعنی پھر وہ بھی کیا ہوگی اسلام لے آئی۔ اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بھی یہاں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا دوسری بات یہ اعتکاف کے حوالے سے اس دن بھی میں نے جمعہ کو عرض کیا تھا، بس یہ جو ہے اتنا ہی، اب دوسرا ترجمے کی بھی کلاس ہوگی اس کے ساتھ۔ حضرت محترم اعتکاف بیٹھنے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اعتکاف سے 5 نمازوں کی توفیق ملتی ہے، چاشت اس کے علاوہ جو نفلی نمازیں ہیں وہ بھی، نماز تسبیح پڑھتا ہے بندہ، ایک ماحول ملتا ہے پورا، اور بہت بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اتنی زیادہ اس کے پاس نیکیاں ہو جاتی ہیں، اور توبہ کی بھی توفیق ملتی ہے۔ ایک ماحول جب ملتا ہے اللہ کا مہمان بھی ہوتا ہے، تو بہرحال بہت بڑا ثواب ہے۔ جس کے پاس وقت ہو تو وہ ضرور اعتکاف کیجئے۔ اور ایک اور بات کہ بچوں کو، جو بچے شرارتیں کرتے ہیں، اور ہم نے اسی لیے نیچے تہ خانے میں نہیں اوپر، تاکہ مساجد کا تقدس پامال نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ جو بندہ اعتکاف سارے کام چھوڑ کر، گھر والوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے ان سے بھی دور ہو کر بندہ مسجد میں آئے، اور پھر پورا جو ایک ثواب ہے، پورا جو ایک اللہ رب العزت کے ہاں ایک جو مقام ہے وہ حاصل نہ کر سکے، بلکہ الٹا جو ہے وہ اور کام شروع کر دے، تو یہ درست نہیں ہے۔ بچہ ایسا جو شرارتی نہ ہو، اس بچے کو بٹھائیے، جو بچہ تنگ کرے اسے جو ہے وہ بالکل نہ بٹھائیے، کیونکہ یہ ہماری طرف سے کوئی یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی ایسے سخت آرڈر جاری کر رہے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، آپ کا، ہمارے سب کا ہے، محلے والوں کا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے، بڑے جتنے مرضی بیٹھ جائیں، اور جو ہے بچے بھی بیٹھے، لیکن وہ بچے جو شرارتیں کرنے والے ہیں ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے گی، کیونکہ پچھلے سال کافی زیادہ جو ہے وہ کام خراب ہوا، اور نیچے اسی لیے ہم تہ خانے میں نہیں، بیسمنٹ میں نہیں، بلکہ اوپر ہی تاکہ سارے سامنے ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اندر جیسے ہمارے صدر صاحب نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اوپر رہائش جو ہے وہ بنے گی، اس حوالے سے بھی رمضان میں اگر کوئی خرچ کرنا چاہے تو وہ بھی آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔